سب ہیڈنگ: امن و اصلاحات کا زمانہ۔ 778 ہجری بمطابق 1376 عیسوی سے 783 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس مدت میں اس نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی اور اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کیں اور جاگیری نظام کو مکمل کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں جاگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دیں اور ہر جاگیردار کو جنگ کے موقعوں پر ایک یا ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جاگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں۔ چھوٹی کو تیمار اور بڑی کو زعامت کہتے تھے۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کیں اور مسجدوں نیز دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دیں۔ مراد نے عیسائی رعایا کی ایک جماعت بھی ادنیٰ فوجی خدمات کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور اسی قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل تھے۔ مراد ہی کے عہد میں سپاہیوں کے علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا، جو عثمانی فوجوں کا قومی رنگ ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: اناطولیہ میں سلطنت کی توسیع۔ لیکن امن کے زمانے میں مراد توسیع سلطنت کی تدبیروں سے غافل نہ تھا۔ 778 ہجری بمطابق 1376 عیسوی میں اس نے شہزاد بایزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا۔ عروس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتائیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بروسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترکی ریاستوں کے نمائندے اور سلطان مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے سبا رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور سکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نظر کے طور پر ساتھ لائے تھے۔ من جملہ اور تحائف کے سونے اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقرئی سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تش تھے، جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دیں، لیکن جب عروس نے کرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ 789 ہجری بمطابق 1377 عیسوی میں مراد نے ریاست حمید کے امیر کو آمادہ کیا کہ اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالے، جس میں آک شہر کا ضلع بھی شامل تھا۔ ریاست حمید کا یہ علاقہ شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد ریاست کرمانیہ سے بالکل متصل ہو گئی۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا عقد علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیائے کوچر کی متعدد ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خودسری اور شورش انگیزی مراد کو اس کے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ 779 ہجری بمطابق 1377 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں علاؤ الدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ مراد اگر چاہتا تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتا، لیکن نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر اس نے علاؤ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ علاؤ الدین نے مراد کو اپنا آقا تسلیم کیا۔ اسی جنگ میں شہزادہ بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز صورت اور شدت کی بنا پر یلد روم بجلی کا لقب حاصل کیا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس گیا اور اب اس کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دے۔ چنانچہ اس وجہ سے اس نے ریاست تقا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔
اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تقا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے۔ شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا، لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلے کے لیے اپنی آرام گاہ سے نکلنا پڑا۔ سب ہیڈنگ: مسیحی حکومتوں کا اتحاد۔ یورپ میں اس وقت 790 ہجری بمطابق 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی۔ ینیچری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو سابق معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوچ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا موجب ہوگا، وہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ لیکن سروئی سپاہیوں نے، جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ مراد نے ان میں سے بہتوں کو سخت سزائیں دیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سرویا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا، اور شاہ سرویا نے، جس کی سلطنت اسٹیفن ڈوشن کے عہد میں بلغراد سے دریائے یارٹنز تک اور بحر اسود سے بحر ایڈریا تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے استحصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سرویا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلانی قوموں کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ سرویا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجوہ سے ادھر متوجہ نہ ہو سکیں۔ محاربات صلیبی کا قدیم جوش فروغ ہو چکا تھا اور ہنوز ارض مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ علاوہ بریں 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنتوں کی اندرونی حالت اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریاں اس اتحاد کی شرکت سے مانع تھیں۔ لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا، جس نے کل مغربی سلطنتوں کو دو متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک جماعت پاپائے روما کے زیر فرمان تھی اور دوسری اس کے حریف پوپ کی حلقہ بگوش تھی، جس نے اونیا واقعہ فرانس کو اپنے جدید کلیسا کا مرکز قرار دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: جنگ قصبدہ۔ بہرحال سرویا نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت فراہم کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ مراد نے اس اجتماع کی خبر بروسا میں سنی اور گو اس کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی، تاہم عیسائیوں کے مقابلے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ اتحادیوں نے مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی بوسنیا میں ایک عثمانی فوج پر حملہ کیا اور من جملہ 20,000 ترک سپاہیوں کے 15,000 کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ اس کے بعد فوراً ہی علی پاشا مراد کے حکم کے مطابق درہ دربند کی راہ سے کوہ بلقان کو عبور کر کے
بلغاریہ میں داخل ہوا اور شوملا اور ترانوں پر قبضہ کر کے دریائے ڈنوب کی طرف بڑھا۔ سلیمان شاہ نے بلغاریہ سے بھاگ کر نائکوپولس میں پناہ لی، لیکن بہت جلد اسے مراد سے معافی مانگ کر صلح کر لینی پڑی۔ شرائط صلح یہ تھے کہ سلیسٹریا کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے گا اور بلغاریہ سالانہ خراج ادا کرتا رہے گا۔ سسمان کی علیحدگی کے باوجود شاہ سرویا نے استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور سلیمان بھی چند ہی دنوں میں معاہدہ توڑ کر پھر سرویا سے مل گیا۔ اس نے سلیسٹریا سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ایک فوج سرویا کی مدد کے لیے روانہ کی۔ مراد نے علی پاشا کو اس کے مقابلے میں بھیجا۔ سسمان پھر نائکوپولس میں پناہ گزین ہوا اور یہ اہم قلعہ دوبارہ فتح ہوا۔ مراد نے اس مرتبہ بھی سسمان کی جان بخشی کی، لیکن اس کی بار بار کی غداری کی سزا میں بلغاریہ کا جنوبی حصہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ لازار شاہ سرویا نے اپنے دوسرے حلیفوں کے ساتھ برابر ترکوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر اس نے تمام اتحادی افواج کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن معرکے کا تہیہ کیا اور اپنے لشکر کی کثرت و قوت پر اعتماد کر کے مراد کے پاس آخری جنگ کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ 15 جون 1399 عیسوی بمطابق 791 ہجری کو قصبدہ کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پراگندہ کر کے سرویا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کو سلوئج نامی ایک سروئی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر دفعتاً اس نے مراد پر خنجر سے حملہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے چشمے زدن میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر مراد کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اور اس حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پورے کر رہا تھا کہ لازار گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اس کے قتل کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد خود بھی جاں بحق تسلیم ہوا۔ میلوش کے واقعے کے بعد سے یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو 2 آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ فریب نہ کر سکے۔ 19ویں صدی سے اس قاعدے کی پابندی ہوتی جا رہی تھی، تاہم گزشتہ صدی میں بھی غیر ملکوں کے سفیروں کو سلطان کے بہت قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جنگ قصبدہ کے بعد 500 برس تک اہل سرویا نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ بطیر باکر جبل اسود مونٹینیگرو میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے۔ بہت سے بوسنیا اور ہنگری میں جا کر آباد ہوئے، لیکن بحیثیت ایک خود مختار حکومت کے سرویا کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 70 سال تک سرویا کی عنان حکومت ملکی فرما رواؤں کے ہاتھ میں رہی، تاہم اس کی حیثیت محض ایک باج گزار مملکت کی تھی۔